آج کے اس محفل میں تمام سیاسی، سماجی، طالب علم، وکلاء، ہمارے بیٹیاں، بہنیں، ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے جو ساتھی آئے یہاں مجھ سے پہلے، انہوں نے بات چیت کی، ہر پہلو پہ بات ہوا۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے اپنا بات سمیٹتے ہوئے اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے میں آج صبح ایک کتاب دیکھ رہا تھا، چند اشعار میرے سامنے سے گزرے۔ میں اگر اجازت دیں تو ان اشعار کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کہ نہیں، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کہ نہیں، جو یہاں کے نہیں تو ہم کہیں کے نہیں۔ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمین کے نہیں۔ محترم حاضرین، بلوچستان یا اس ملک کے معاملات کا تاریخ تو بہت ہی طویل ہے، پیچیدہ ہے، تلخ ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ مختصر بات، جامع بات، اپنا آپ سب کا پیغام اسلام آباد یا وہ سیاسی لوگ جو بلوچستان کے معاملات پہ سنجیدہ نہیں ہیں، ان کے طرف کس طریقے سے پہنچاؤں۔ یہاں عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ سے مجھے یاد آیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم ریکودک کو عالمی منڈی میں بیچ کے، انہوں نے کوئی مہذب لفظ ایجاد کیا ہوگا، مگر بیچ کے پاکستان کے قرضے اتاریں گے۔ میں یہاں سے اپنا بات شروع کرتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو آج کا پارلیمنٹ جس کو میں ایک پولیٹیکل سرکس سمجھتا ہوں، اس سرکس میں بیٹھے ہیں، جو لوگ ہمارے نمائندگی کرنے کے حوالے سے بیٹھے ہیں، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو آپ، مجھ سمیت سب کا نمائندہ سمجھتے ہیں، وہ ایک سوال لائیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہ پاکستان نے پچھلے 75 سال میں کتنے قرضے لیے ہیں اور ان قرضوں کو کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ اس بات کا بھی جواب دیں کہ 6% جو پاکستان کی آئینی ہمارا حق بنتا ہے ملازمتوں میں اور جو بجٹ میں، کیا اس 100 ارب کے قرضے کو، جو بیرونی قرضہ ہے، اس کا 6% ہمارے صوبے پہ خرچ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا؟ پہلا سوال یہ میرا عمران خان سے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے وسائل کا اکثریتی سرمایہ اس ملک کے کس ادارے پہ خرچ ہوتا ہے؟ یہ جواب بھی وہ دیں اور پتہ چلے کہ اکثریت کس ادارے نے ہڑپ کیا ہے۔ تو پھر اگر ہم 4 بھائی ہیں، اگر کا سوال ہے، کیونکہ ان کا اس ملک کے وفاق کا ہمیشہ رویہ مجرمانہ رہا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اگر ہم بھائی ہیں تو پھر بیٹھ کے حساب پہلے کریں کہ بلوچستان پہ کیا اس 100 ارب میں سے کچھ خرچ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ کس ادارے نے سب سے زیادہ اس ملک کے وسائل کو اپنے اوپر خرچ کیا ہے۔ پھر بیٹھ کے حساب یہ ہو کہ کس ادارے کے پاس کتنے بلین ڈالر کے ایسٹس ہیں، وہ بھی اس
قرض اتارنے میں اپنا ایسٹس بیچے، نیلام کرے، کسی کو گروی رکھے اور بین الاقوامی قرضے دے، ورنہ اس طریقے سے لاوارث بلوچستان کو جو لوگ لاوارث سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے چائنا پہ بیچا سی پیک کو، اور پاکستانی ڈرامے باز جو لوگوں کو بہت خوشنما نعرے اور خواب دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 52 ارب ڈالر آئے گا۔ 52 ارب ڈالر کم از کم ہمارے صوبے میں نہیں آیا، نہ ہم نے سی پیک کے ایگریمنٹ کو دیکھا۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ مطالبہ ہمارا ہے کہ پہلے بیٹھ کے اس ملک کے پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس اربوں کے جو ڈالرز کے قرضے ہیں ان کو کس نے ہڑپ کیا ہے، اور یہ پہلے فیصلہ ہو۔ ایک سوال جانا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، ایک سوال جانا چاہیے سینٹ کے اندر کہ اس ملک پہ کس نے کتنا قرضہ لیا۔ کیا بلوچستان کا کوئی پرائم منسٹر تھا؟ کیا ڈکٹیٹر بلوچستان کے تھے؟ کیا اس ملک کے جو قرضے لیے گئے وہ بلوچستان پہ خرچ ہوئے کہ عمران خان اپنے ٹویٹ کے ذریعے ہمارا اربوں کا جو ہے خربوں کا مستقبل کو وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے بیچ کے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں اور خوشخبری پتہ نہیں کس کو سناتے ہیں۔ میں پالیسی ساز اداروں کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے ٹاؤٹس جو اس صوبے میں سیاست کے نام پہ ہم پہ مسلط ہیں، ہمارے استحصال کرتے ہیں، ان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ریکو دیکھ یا بلوچستان وہ سینٹ کا لڈو نہیں ہے کہ جو آپ اس کو مفت میں جا کے ہڑپ کریں گے اور اس کو بیچیں گے۔ یہاں اس صوبے کا ہر شخص، ہر طالب علم، پشتون، بلوچ، ہزارہ، سیٹلر جو اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں اور یہاں اپنا زندگی گزارتے ہیں، وہ اس کا سیاسی اور سماجی مزاحمت کریں گے اور اس مزاحمت کے ذریعے اس لوٹ مار کے راستے کو ہم روکیں گے، ورنہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے رات کے اندھیرے میں ان کیمرہ ایک اسمبلی کا جو ہے ایک اجلاس بلایا، پہلے تو ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ یہ ایک قومی سرمایہ ہے، اس صوبے کا سرمایہ ہے، یہ ایک وفاقی اکائی ہے، یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو پروونس نہیں ہے، وفاقی اکائی ہے۔ پاکستان کا آئین، 1940 کا قرارداد، محمد علی جناح اور خان کلات کا ایگریمنٹ اس بات کا، اس وفاق کو پابند کرتا ہے کہ اس کے وسائل اور سرزمین پہ وفاق کا ڈائریکٹ کوئی اختیار نہیں ہے، مگر یہاں یہ ظلم اور زیادتی کی، اور رات کے اندھیرے میں یہاں سے 1 کلومیٹر دور جو ہمارا پارلیمنٹ جس کا شکل گدان کی طرح بنا کے ہم کو ڈھکتے ہیں، ہمارا اسمبلی ہے، وہاں یہ فیصلہ ہوا۔ کیوں فیصلہ ہوا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کا ہم احتساب کریں گے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک جعلی اجلاس بلایا اور اس میں اس فیصلے کو انہوں نے کیا۔ مطالبہ ہے سب سے پہلے کہ ایگریمنٹ کو سرعام لایا جائے۔ بلوچستان کا ہر فرد کا مطالبہ ہے کہ ایگریمنٹ کو سرعام لایا جائے، اور سرعام لانے کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں کہ کیا اس کا یہ شرائط ہمیں قبول ہے یا قبول نہیں ہے، کیونکہ یہاں ریکودک میں صرف سونا، چاندی اور کاپر نہیں ہے، یہاں 12 اور 16 قسم کے اسٹریٹجک ریئر منرلز بھی ہیں۔ وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا سائندک کی طرح کہ پچھلے 40 سالوں سے اس کو لوٹ رہے ہیں؟ ہم کو آج تک بھی پتہ نہیں چلا سائندک سے کیا نکلا، کتنا نکلا، اور اس کے ساتھ کتنے واپس ہمارے ترقی اور خوشحالی پہ خرچ ہوا۔ کل میں جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہا تھا تو خضدار سے کسی ہمارے بھائی کا فون آیا، اس نے کہا کہ پی پی ایل والوں نے بلوچستان مائننگ انٹرپرائز کو ایک بہت عرصے سے زمین دے دیا ہے اور اس میں مائننگ ہو رہا ہے، 46 سال سے مائننگ ہو رہا ہے، اور اس میں بیرائٹ نکل رہا ہے۔ بیرائٹ بھی ایک بہت دنیا کا قیمتی اور ایک نایاب ایک منرل ہے جس کو مائننگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا مگر جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے بیرائٹ کا خضدار میں 2.5% لوکل پہ خرچ ہوگا، باقی صوبے میں آئے گا،
بیرائٹ تو اپنے جگہ پہ، مگر وہاں سے کچھ اور منرلز بھی نکال رہے ہیں، اور آج بھی وہاں کے لوگ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ لوٹ مار کو بند ہونا چاہیے، اور جعلی پولیٹیکل پروسیس کو ہم اور آپ روکیں گے، کیونکہ وفاق اس کو نہیں روکے گا، کیونکہ وفاق ایک سامراجی طریقے سے بلوچستان کے تمام وسائل کو لوٹ مار کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ایک میں آپ کو تاریخی مثال دوں اگر آپ اجازت دیں۔ جب سکندر مقدونی نے ایران پہ حملہ کیا اور اس کو فتح کیا، کچھ عرصے بعد سکندر چاہتا تھا کہ ایران پہ قابض رہے، تو اس نے اپنے ملک میں ایک چٹھی بھیجا کہ مجھے ایک بہت بڑا لشکر کا ضرورت ہے، تو وہاں سے دو افراد آئے، اور دو افراد کو جب سکندر ملا تھوڑا سا برہم ہوا، اس نے کہا میں نے آپ سے ایک لشکر مانگا تھا کہ میں سرزمین پہ قابض ہوں گا، آپ دو شخص کیوں آئے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے تمام پالیسی میکرز کو بلائیں، جو ان کے جرنیل ہیں، جو ان کے گورنر ہیں، جو ان کے بڑے بڑے سالار ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے۔ تو وہ جو دو شخص آئے میسیڈونیا سے، انہوں نے جب میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے دو کام کرنا ہے ایران یا فارس کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، کوئی بڑا فوج کا ضرورت نہیں ہے، آپ نے دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ فارس کے سرزمین کے جو مقامی نااہل لوگ ہیں، ان نااہلوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ آپ نے جا کے ان کو بٹھا دینا ہے، اور انہوں نے ایک لسٹ دی، مثلا گورنر کرنا ہے، وزیر قاضی بنانا ہے، ان کو پولیس میں ڈالنا ہے، ان کو پٹواری فلانا جو بھی اس دور کے ہوتے تھے، تو ان کو بٹھائے۔ تو سکندر نے سوال کیا تو ہم نے کل ان کو شکست دی، آج ہم انہی لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو غلہ ہے، جو خوراک ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، وہاں گورا صاحب بیٹھے گا، وہاں گورے کو آپ بٹھائیں، بس آپ کا کام ٹھیک ہوگا۔ تو سکندر نے کہا کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس نے کہا کہ جو مقامی نااہل لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے، ان کا استحصال کریں گے، چور کو آزادی ملے گا، شریف کو جیل میں ڈالیں گے، کسی کا زمین کسی کو اٹھا کے پٹواری صاحب دے دے گا، گورنر کسی کے ساتھ کیا کرے گا، اور بڑا ظلم ہوگا۔ ظلم کے بعد ناانصافی، ظلم کے بعد ناانصافی کے بعد افلاس، بھوک، غربت ہوگا، تو پھر وہ آپ کے گودام میں آ کے گورے صاحب سے ایک بوری گندم مانگیں گے اور نعرہ لگائیں گے بھائی سکندر صاحب زندہ آباد، ہمارے مقام ایسے۔ وفاق نے یہاں بار بار ایسے کیا ہے، راتوں رات ایسے کیا ہے، اور اس کا مزاحمت ہم اور آپ کو کرنا پڑے گا، بہت ہی سنجیدہ طریقے سے کرنا پڑے گا۔ جب بھی آواز ہو آپ ایک آواز بن کے اپنا دفاع کریں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں اور الیکشن ٹریبونل میں 3.5 سال سے ہمیشہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ عدالت میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی بھی آتے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ چپ کر کے گھر بیٹھے؟ آپ کا تو فیصلہ 120 دن میں ہونا چاہیے تھا، اب 1000 دن ہوئے آپ کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ میرا صرف جواب یہ تھا کہ میں اس ملک کے نظام کو جب بھی عدالت جاتا ہوں اس نظام کو آئینہ دکھاتا ہوں کہ آپ کتنے استحصالی اور ظلم، ان کو آئینہ دکھاتا رہتا ہوں میں۔ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، یہاں کے ہر شخص کو پتہ ہے کہ عدالت سے انصاف نہیں ملتا ہے، نہ اقتدار ملتا ہے، یہاں بوٹ پالشی سے ملتا ہے۔ مگر میں عدالت میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں اس نظام کو آئینہ دکھاتا ہوں کہ آپ کا استحصال، ظلم، ناانصافی یہاں تک ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو پہاڑوں پہ بیچتے ہیں، اور جتنے لوگ پہاڑوں میں گئے اس کا ذمہ دار اس ملک کا نظام ہے کہ جس نے ٹھگی ٹوری کے راستے اس ملک کو، اس سرزمین کو لوٹا ہے، اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے اس نظام کو دکھانا ہے۔ یقیناً ہمارا آواز کمزور ہوگا، مگر یہاں وکلا بھی بیٹھے ہیں، یہاں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے ہیں، یہاں دانشور بیٹھے ہیں، یہاں جو سیاسی کارکن بیٹھے ہیں، یہاں طالب علم بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھے ہیں، اپنے مستقبل کا دفاع کرنے کے لیے ہم نے جدوجہد کو منظم اور تیز کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے، اور مستقبل کا دفاع کرنے کے لیے ہم اپنے قربانیاں دیں، مگر ایک پولیٹیکل جدوجہد کے ذریعے ان ٹاؤٹس کو بھی آئسولیٹ کریں جنہوں نے رات کے اندھیرے میں سب کچھ کو بیچا، اور وہ جو پولیٹیکل جو ہے نام نہاد لوگ اچانک جو ہے
ज़मीन से उभर आते हैं एजेंसियों के ब्रिगेडियर खालिद फरीद के कहने पे, उनका भी रास्ता रोकना होगा। ये एक तवील जंग है। मैं उन रियासती पॉलिसी इदारों को कह रहा हूँ कि आप इसको आसानी से हज़म नहीं कर सकेंगे। इस तवील जंग को हम बहुत तेज़ी से आगे ले जाएंगे। आपने जब तक बलूचिस्तान के वफाकी जो हैसियत को कबूल नहीं किया है, आपने उन एग्रीमेंटों को सामने नहीं लिया है और हकीकी नुमाइंदे उसको देखें, टेक्नोक्रेट्स इस सूबे के उसको देखें, उसके बाद कोई फैसला हो सके। वरना इस तरीके से लूटमार का जो है जो बाजार आपने गर्म किया है वो नहीं चलेगा।